بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ آج کا سوال ہے کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو کرایہ دار ہیں وہ دکانوں اور مکانوں کا کرایہ نہیں دے پا رہے ہیں، تو جو مالک مکان ہے یا دکان کا مالک ہے کیا اس کرائے کو زکوٰۃ میں شمار کر سکتا ہے؟ آج کا یہ سوال ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایسا کرنا اس کے لیے جائز نہیں ہے، اس لیے کہ یہ زکوٰۃ کم نکالنے کا ایک حیلہ اور بہانہ ہے، لہذا شریعت کے اندر ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ اور وہ اس طرح کہ مان لیجئے کسی آدمی کے اوپر زکوٰۃ 2 لاکھ فرض ہوتی ہے اور اس کو کرایہ 20,000 ملتا ہے، تو وہ 20,000 اسے اگر زکوٰۃ میں شمار کر لے گا تو پھر گویا کہ اسے صرف 1,80,000 روپیہ زکوٰۃ میں نکالنا ہوگا، لہذا یہ ایک حیلہ ہے اور بہانہ ہے، لہذا ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ زکوٰۃ غریبوں کا حق ہے یا اس کے جو مستحقین ہیں ان کا حق ہے، جہاں یہ اللہ رب العالمین کا حق ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے اور اللہ نے اسے فرض قرار دیا ہے، اسلام کا تیسرا رکن ہے زکوٰۃ، وہیں غریبوں اور جو زکوٰۃ کے مستحقین ہیں جن پر اللہ رب العالمین نے خرچ کرنے کا حکم دیا ہے ان کا بھی حق ہے، لہذا ایسی صورت میں وہ مال وہ زکوٰۃ غریبوں تک نہیں جائے گا جبکہ ان کا حق ہے، لہذا ان کا اس میں حق مارا جا رہا ہے، ان کی حق تلفی ہو رہی ہے اور یہ بندوں کے حقوق میں سے یہ چیز آتی ہے، لہذا ایسا کرنا اس ناحیے سے بھی جائز نہیں ہوگا۔ تیسری چیز یہ ہے کہ جو کرایہ زکوٰۃ میں شمار اگر کیا جائے کرائے کو تو اس کا فائدہ زکوٰۃ نکالنے والے کو ہوگا، اس کا فائدہ زکوٰۃ نکالنے والے کو ہوگا، جبکہ زکوٰۃ نکالنے والے پر زکوٰۃ کا استعمال کرنا حرام ہے، یہاں تک کہ وہ افراد جن کا نان و نفقہ اس کے ذمے ہے انہیں نان و نفقہ کے طور پر بھی زکوٰۃ میں سے نہیں دے سکتا، حرام ہے اس کے لیے۔ تو جب زکوٰۃ اس کے لیے حرام ہے تو اگر اسے زکوٰۃ میں شمار کرتا ہے تو اس کا فائدہ اسی کی ذات کو ہونے والا ہے، اس لیے ایسا کرنا شریعت کے اندر حرام اور ناجائز ہے۔ چوتھی شکل یہ ہے کہ جو کرایہ دار ہیں کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ زکوٰۃ کے مستحقین میں سے ہوں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کرائے پر دکان لے لیتے ہیں، کرائے پر مکان لیتے ہیں، لیکن ان کے پاس بہت پیسے ہوتے ہیں، مالداروں میں ان کا شمار ہوتا ہے، تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ جو کرایہ نہیں دے رہا ہے یا لاک ڈاؤن کی وجہ سے پریشانی میں ہے یا کسی وجہ سے نہیں دے رہا ہے تو آپ اس کو مستحق ہی سمجھے زکوٰۃ کا، یا یہ کہ مسکین اور غریب کے زمرے میں آپ اس کو سمجھیں، ایسا ضروری نہیں ہے کہ جو زکوٰۃ جو کرایہ نہ دے پائے وہ سمجھ لیجئے کہ وہ زکوٰۃ کا مستحق ہو گیا، لہٰذا ہم اسے زکوٰۃ میں سے شمار کر لیں، تو ایسا کرنا کیا ہے، یہ قطعاً ایسا کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ زکوٰۃ کے مستحقین ہیں اور وہ 8 قسم کے لوگ ہیں جنہیں زکوٰۃ دی جاتی ہے، لہٰذا ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ پانچویں چیز یہ ہے کہ دیکھیے زکوٰۃ عبادت ہے اور عبادت کی قبولیت کے لیے نیت ضروری ہے، نیت ضروری ہے، اور نیت اسی وقت کی جاتی ہے جب انسان کوئی عمل کرتا ہے، عمل کرنے کے بعد نیت نہ کرنے کا محل رہ گیا ہے نہ اس کا کوئی اعتبار ہوگا، لہذا جب انسان نے دکان کرائے پر دیا تھا یا گھر کرائے پر دیا تھا تو اس کی نیت کرایہ لینے کی تھی، کرائے پر اس نے دیا ہے، اب وہ اچانک کسی مجبوری کی وجہ سے اگر وہ نہیں کرایہ دے پا رہے ہیں یا وہ بہانہ کر رہے ہیں زکوٰۃ اور کرایہ دینے کا حق یعنی اہلیت رکھتے ہیں، استطاعت رکھتے ہیں، لیکن ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں اس وقت کا لاک ڈاؤن کا، تو ایسی صورت میں یہ چونکہ کرایہ دیتے وقت دکانوں کو اس کی نیت زکوٰۃ کی نہیں تھی، کرائے کی تھی، لہذا اب وہ اپنی نیت کو کیسے تبدیل کر سکتا ہے؟ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کسی نے کسی کو قرض دیا اور وہ آدمی قرض واپس نہیں کر رہا ہے، یا وہ آدمی غریب ہو گیا، قلاش اور فقیر محتاج ہو گیا، یا اس آدمی کا کوئی نام و نشان نہیں رہ گیا، مان لیجئے کہ وہ آدمی ہے بھی کہ نہیں ہے اور واپس کرنے کی پوزیشن میں قطعاً نہیں رہ گیا وہ، تو اب ایسی صورت میں آدمی کہے کہ لاؤ میں اس کو زکوٰۃ مان لیتا ہوں، تو ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ دیتے وقت اس کی نیت زکوٰۃ کی نہیں تھی بلکہ قرض کی تھی، یہ تو ایک ناجائز فائدہ اٹھانا ہو جائے گا اور ایک حیلہ اور بہانہ ہو جائے گا جو شریعت کے اندر حرام و ناجائز۔ لہذا ان تمام وجوہات کی بنا پر اور بھی اگر غور کریں گے اور بھی بہت ساری وجوہات ان کے اندر نکل سکتی ہیں، لہذا ایسی صورت میں اسے زکوٰۃ ماننا قطعاً جائز نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے کہ اگر آدمی کرایہ دینے پر قادر نہیں ہے
اور یقیناً وہ یعنی محتاج ہے یا کرایہ دینے پر قادر نہیں ہے، استطاعت نہیں رکھتا ہے، تو آدمی کو چاہیے کہ یا تو اسے معاف کر دے یا تو اسے مہلت دے دے، اور اگر آدمی ایسا کرتا ہے تو اس کے لیے اجر و ثواب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، رحم اللہ رجلا سمحا اذا باع واذا اشترى واذا اقتضى، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ رب العالمین اس آدمی پر رحم فرمائے جو نرمی کا برتاؤ کرتا ہے، نرمی کا برتاؤ کرتا ہے بیچتے وقت بھی، خریدتے وقت بھی، اور تقاضا کرتے وقت بھی، یعنی کسی سے اس کو مال لینا ہے تو اس وقت بھی نرمی کا برتاؤ کرتا ہے، کرایہ لینا ہے یا قرضہ واپس لینا ہے تو نرمی کا برتاؤ کرتا ہے، خریدتے وقت بھی نرمی کرتا ہے، وہ نرمی کے ساتھ بات چیت کرتا ہے، یا بیچتے وقت بھی نرمی کا مظاہرہ کرتا ہے اور مال کو قیمت کم کر دیتا ہے، تو ایسی صورت میں ایسے آدمی کے اوپر اللہ رب العالمین رحم فرماتا ہے، اللہ کی رحمت کا مستحق ہوتا ہے ایسا انسان۔ تو جو محتاج ہیں اور حقیقت میں وہ ضرورت مند ہیں اور ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، اور ایسے بہت سارے ایسے لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، تو اسی صورت میں اگر انسان بالکلیہ معاف کر دے کہ بھائی جب تک لاک ڈاؤن ہے جب تک آپ کرایہ مت دینا، یا یہ کہ مہلت انہیں دے دے یا کچھ کم کر دے کرایہ، یا یہ کہہ دے جب آپ کو اللہ تعالیٰ دے گا تب دے دینا، جو بھی صورت ہو نرمی اور آسانی کرنے کی، تو یہ کرنا یہ انسانیت ہے، اور اسلام نے ہمیں انسانیت اور لوگوں کے ضرورتوں کا خیال رکھنے کا حکم دیا ہے، لہذا وہ قابل اجر ہوگا، لیکن اسے زکوٰۃ شمار کرنا یہ قطعاً جائز نہیں ہوگا۔ اللہ رب العالمین ہم سب لوگوں کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔